آج تک نیوز کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز ناظرین اکرام، اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 3 ایک ساتھ سن چکے ہیں۔ اب کس سے 4 ملاحظہ فرمائے۔ میں دیکھ لوں گا وہ کسی زخمی بھیڑیے کی طرح ہو رہا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میرا بال بھی بیکا نہ ہو سکے گا۔ اور پھر وہ بری طرح چیخ پڑا۔ انچارج نے پوری قوت سے بیت اس کے سینے پر مارا تھا۔ گلباز خان نے جلا کر بیت کا سرا پکڑ لیا اور دوسرے جھٹکے میں اسے چھین لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چیخو پکار معمولی بات نہیں تھی۔ تھانے کی حدود میں کسی کی اودم بازی قابل دست اندازی پولیس تھی۔ اردلی نے بکھلا کر اندر جھانکا اور پھر برآمدے میں سیٹی کی تیز آواز گونجتی چلی گئی۔ آنن فانن میں 10-12 مسلح اور غیر مسلح سپاہی دندناتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ لے جاؤ اسے دھکے مار کر۔ انچارج غصے سے بے قابو ہو کر دھاڑا، بند کر دو اسے حوالات میں۔ باہر گاڑی میں 2 باڈی گارڈ بھی ہیں سر اس کے ساتھ۔ سپاہیوں کے درمیان سے ایک اردلی نے بتایا، پکڑو ان سالوں کو بھی۔ کھیل سمجھا انہوں نے قانون کو۔ وہ دھاڑا۔ 2 سپاہیوں نے بغلوں میں ہاتھ دے کر گلباز خان کو جکڑ لیا۔ تیسرا بندوق کے کندھے سے اسے آگے دھکیلنے لگا۔ بقیہ سپاہی اس سے پہلے ہی اپنے سربراہ کے حکم کی تعمیل میں گلباز خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے نکل گئے تھے۔ گلباز خان اور اس کے دونوں حیرت زدہ محافظوں کو جب تنگ اور نیم روشن حوالات میں آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا تو احساس شکست سے اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاید نو آموز ASI کی بددعا اس کا دبدبا نکل گئی تھی، ورنہ وہ کبھی رسوا نہ ہوا تھا۔ اس کے باڈی گارڈز غیر مسلح کیے جا چکے تھے اور وہ حیران و پریشان اپنے آقا کی زبان سے کچھ سننے کا منتظر تھے، مگر وہ خاموشی سے ایک دیوار سے چا لگا تھا۔ نشہ کوئی بھی ہو بہت موزی ہوتا ہے۔ غرور اور بالادستی کا نشہ ہو تو حشر گلباز خان جیسا ہوتا ہے، مگر شاید نشے کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ مزدور اپنے دن بھر کے دکھ درد اور تکان کو نشے میں اڑا دیتا ہے۔ سیٹ کاروباری رکاوٹوں اور گھاٹے منافع کے ٹکڑوں کو ڈیلکس وسکی کے گلاس میں گھول کر پی جاتا ہے۔ اداکار کسی قبر کے سہرانے اپنی بے وفا محبوباؤں کی گنتی کو بوتلوں کی قبروں میں دفن کر کے پینے کی کوشش کرتا ہے۔ نشہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اعصاب کو سکون مل سکے، قمار کی ایک دل فریب کیفیت طاری ہو جائے، اور جب لوگ قانون کو سلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رشوت کی خواب آور گولیاں استعمال کراتے ہیں۔ جب تک اثر رہتا ہے قانون اپنی زخیم کتابوں میں بند میٹھی نیند سویا رہتا ہے، اور جہاں خواب آور گولیوں کی مقدار میں کمی ہوئی پوری قوت سے انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اندھی آنکھیں کرد بین بن جاتی ہیں۔ معاشرے کے رشتے ہوئے ناسوروں کے بارے میں یکا یک الہام ہونے لگتا ہے۔ مظلوم ناموں کی فہرست شروع ہو جاتی ہے۔ انچارج کو مظلوم سماجی کارکن یاد تھے جو بارہا وفود لے کر اس کے آستانے پر حاضری دے چکے تھے۔ وہ علاقے کو منشیات سے پاک دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود گلباز خان کا نام لینے سے ڈرتے تھے، اور انچارج ہمیشہ کی تان اسی ایک نقطے پر توڑ دیتا تھا کہ اس کی کتابیں صاف ہیں، اس کا عملہ اس کے اڈے سے علم ہے۔ وہ لوگ کسی فرد یا اڈے کی نشاندہی کریں تو اس انکشاف کی بنیاد پر کارروائی کریں۔ اس کی دانست میں ان مظلوموں کی دادرسی کا موقع آ گیا تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنے عملے کو دوڑا کر ان کے سربراہان کو تھانے بلوا لیا۔ وہ اپنی جملہ خطائیں یاد کرتے ہوئے اور نقشہ فریادی بنے انچارج کے حضور پہنچے تو خلاف توقع یہ انکشاف ان کے لیے حیران کن تھا کہ سر توڑ کوشش کے بعد تھانے والوں نے علاقے میں منشیات کے ایک اڈے کا خفیہ سراغ لگا لیا تھا، جہاں ان کی موجودگی میں چھاپا مارنے کی تیاریاں مکمل تھی۔ تھانے میں عملہ زیادہ تھا اور سواریاں کم۔ وہ دونوں شریف آدمی پریشان ہو گئے کہ کہیں اس فنی دشواری کی بنا پر ان کی دعا کی قبولیت کے ساتھ سعید نہ گزر جائے۔ لہذا قریبی گھروں سے 2 گاڑیاں ادھار لی گئیں اور یہ پرشکو جماعت دشمن کی کمین گاہ پر دھاوا بولنے روانہ ہو گئی۔ گلباز خان کے اڈے پر تو کیا، اس کے قرب و جوار میں بھی کبھی پولیس نہیں دیکھی گئی تھی، اور جب پولیس وہاں پہنچی تو اسے سجا سجایا میدان خالی ملا۔ گلیوں میں پھیلے ہوئے مقبروں میں سے کسی نے اڈے پر پولیس کی آمد کی خبر پہنچا دی تھی، اور جو جس حال میں تھا وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ تھرا دیسی وسکی، بیئر کی کریٹ، غیر ملکی وسکی، افیم، کیا تھا جو اس اڈے سے نہ برآمد ہوا؟ کمی تھی تو بس چرس کی، جو ان دنوں شہر میں مفقود تھی۔ محلے داروں کی موجودگی میں منشیات نامے تیار ہوئے، سامان کی فہرست بنائی گئی اور اڈا سیل کر دیا گیا۔ گرفتاری کوئی نہ ہو سکی۔ تھانے دار اور اس کے عملے نے کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دی کہ گلباز خان اپنے 2 ساتھیوں سمیت پہلے ہی حوالات میں تھا۔ یہ برا ہوا کہ وہ نکل گیا۔ واپسی میں ایک سماجی کارکن تشویش زدہ لہجے میں بولا، وہ یہی سمجھے گا کہ ہماری مقبری پر چھاپا مارا گیا ہے، اب وہ ہم سے ضرور انتقام لے گا۔ تھانے دار ہنسا اور مربیانہ لہجے میں بولا، قانون امن پسند شہریوں کو پورا تحفظ فراہم کرتا ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کی گرفتاری تک آپ دونوں کے گھروں پر ایک ایک مسلح سپاہی کا پہرا رہے گا۔ ابھی تو پوری رات پڑی ہے، ہم شہر کا کونا کونا چھان ماریں گے، وہ ہاتھ نہ آیا تو ہماری ساری کارروائی رائے کہاں جائے گی، اور وہ لائن شہر کے کسی اور حصے میں معصوم شہریوں میں اپنی زہر فروشی کا چال پھیلا لے گا۔ تشویش کا اظہار کرنے والوں کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات امٹائے۔
گھر لوٹتے ہوئے وہ دونوں نہ صرف خوش تھے بلکہ تہ دل سے اپنے علاقے کے تھانے کی شرافت اور ہمدردی کے معترف بھی تھے، کیونکہ اس نے انہیں محض زبانی بہلاوا نہیں دیا تھا۔ چلتے ہوئے حسب وعدہ بندوقوں سے لیس 2 سپاہی بھی ساتھ کر دیے تھے، اور ان کی موجودگی میں سپاہیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ان دونوں کے گھروں کے گرب و چوار میں گلباز خان کا سایہ بھی نظر آئے تو بے دریغ اسے گولی مار دو۔ مگر گلباز خان کے ستارے اچھے تھے کہ اس نے ان میں سے کسی مکان کا رخ نہیں کیا۔ پھر صبح کے 4 بجے تھانے سے آنے والے ایک قاصد نے باری باری ان دونوں کو جگا کر خوشخبری سنائی کہ گلباز خان اپنے 2 آدمیوں سمیت اسی علاقے کے ایک نالے سے گرفتار کر لیا گیا۔ مسلح سپاہی قاصد کے ساتھ لوٹ گئے۔ ان دونوں کو اس وقت زحمت دینے کے بجائے صبح تھانے بلایا گیا تھا تاکہ ملزموں کی شناخت کے ساتھ ضابطے کی دوسری کارروائیاں بھی پوری کرا سکے۔ اگلی صبح وہ دونوں تھانے پہنچے تو روزنامچہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، جس میں پچھلی رات کے چھاپے کی تفتیش اور تفصیل درج تھی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ ایک نے سوالیہ نگاہوں سے انچارج کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چھاپے میں آپ دونوں بھی شریک تھے، اس رپورٹ پر اپنی تصدیقی دستخط کر دی۔ انچارج نے سکون سے کہا، پھر تو اسے پڑھنا ہوگا۔ وہ دونوں روایتی منشیانہ اور رسم الخط اور زبان میں لکھی ہوئی رپورٹ پڑھنے لگے، جس میں جا بجا قانونی دفعات کے حوالے سے مختلف اقدامات درج تھے۔ چھاپے کے دوران گلباز خان اور اس کے 2 ساتھیوں کی گرفتاری کا ذکر پڑھ کر وہ چونک پڑے، کیونکہ اس مرحلے پر رپورٹ خلاف واقعہ تھی۔ وہ تینوں اڈے سے تو نہیں پکڑے گئے تھے۔ مقدمہ مضبوط بنانے کے لیے یہی کہنا پڑے گا۔ انچارج مضبوط لہجے میں بولا، اگر یہ ظاہر کیا گیا کہ ان تینوں کو چھاپے کے کئی گھنٹے بعد کسی اور جگہ سے پکڑا گیا تھا تو قانوناً انہیں بڑا ملزم قرار نہ دیا جا سکے گا اور ضمانت پر رہا ہو جائیں گے، مگر عدالتی کارروائی سے تو نہ بچ سکیں گے۔ مقدمے میں شروع سے جھول رہا تو زیادہ سے زیادہ انہیں چند ماہ کی سزا ہو سکے گی، اور وہ رہا ہو کر پھر وہی دھندا شروع کر دیں گے۔ تھانے کی بات میں خاصا وزن تھا۔ میری تو پوری کوشش یہی ہے کہ علاقے کو ہمیشہ کے لیے اس بدنام آدمی سے نجات مل جائے۔ ایسے چالاک لوگ روز روز قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ ایک بار 10-12 سال کی سزا کاٹ کر جیل کے سلاخوں سے باہر آئے گا تو دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکے گا۔ تھانے کی نیت سراسر مخلصانہ تھی۔ ان دونوں کی سلامتی بھی اسی میں تھی کہ گلباز خان ضمانت پر رہا ہوئے بغیر سیدھا لمبی مدت کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ وقتی جوش اور معاشرتی خدمت کا جذبہ ایک الگ چیز تھی، مگر اس وقت وہ سنگین حقائق سے دوچار تھے۔ محلے برادری کے معزز اور عیالدار ارکان تھے۔ اگر گلباز خان رہا ہو جاتا تو انتقام لینے کے لیے ان کے گھروں کو آگ لگا سکتا تھا، کسی چوراہے پر انہیں زد و کوب کر سکتا تھا یا ان کے بال بچوں پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، اور وہ ایمانداری سے اپنی سماج دوستی کی یہ قیمت ادا کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ مگر وہاں تو لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے تھے۔ دوسرے نے نیم رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ایک نکتہ اٹھایا تھا، یہ افواہ تو پھیل ہی گئی ہوگی کہ اڈے سے سارے ملزم فرار ہو چکے تھے، سب دور کے تماشائی تھے۔ تھانے دار مکارانہ انداز میں مسکرایا، استغاثہ کے گواہ تو آپ دونوں ہوں گے۔ بدنام مجرموں کو ہم لوگ چوری چھپے ہی گرفتار کرتے ہیں، انہیں سامنے لایا جائے تو ہجوم مشتعل ہو کر ایسے مجرموں کی بوٹیاں اڑا سکتا ہے۔ تھاندار شروع سے اب تک معقول استدلال سے کام لیتا آیا تھا۔ گلباز خان سے علاقے کے لوگوں کو شدید نفرت تھی، مگر اس کی بدماشیوں اور چیرہ دستیوں کے خوف سے لوگ اس سے سلام دعا رکھنے پر مجبور تھے۔ ان حالات میں کسی کو کیا پڑی تھی کہ عدالت میں پولیس کے موقف کو چیلنج کر کے گلباز خان کی طرفداری کرتا۔ وہ تھانے دار سے متفق ہو گئے اور اس کی ہدایت پر اپنے دستخط کر دیے۔ تھانے داروں نے گلباز خان اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کی رموز ذہن نشین کروانے لگا۔ شام کے اخبارات میں جلی سرخیوں میں گلباز خان کے اڈے پر پولیس کے ڈرامائی چھاپے اور 3 اہم گرفتاریوں کی خبر موجود تھی۔ ڈینی نے بڑی دلچسپی سے ان تفصیلات کو پڑھا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ اخباری نمائندوں کو گلباز خان یا اس کے ساتھیوں سے نہیں ملنے دیا گیا تھا، لہذا اس کارروائی کا دوسرا رخ سامنے نہ آ سکا تھا۔ مگر ڈینی بہت کھاک تھا۔ سرخیاں دیکھتے ہی اس نے رائے قائم کر لی تھی کہ گلباز خان کی پولیس والوں سے ان بن ہو گئی ہوگی۔ ان لوگوں سے چپکلش کا عموماً ایک ہی سبب ہوتا تھا کہ ان کے زیر اقتدار علاقے کا کوئی برا آدمی ان کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دے یا طے شدہ شرائط میں کٹوتی کر کے عہد شکنی کا ارتکاب کرے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایماندار افسر اپنے علاقے میں کسی بھی قیمت پر کسی برائی کو نہیں پنپنے دیتے تھا، اور بدی کا بیج پھوٹتے ہی اس کی بیج کھنی کر دی جاتی تھی۔ مگر گلباز خان کا معاملہ دوسری قسم میں نہیں شمار کیا جا سکتا تھا۔ وہ 10 برس سے اس علاقے میں ڈنکے کی چوٹ پر اڈا چلا رہا تھا۔ شراب تو خیر نئی چیز تھی، مگر دوسری خطرناک منشیات کا خریدنا، بیچنا، رکھنا، استعمال کرنا ہمیشہ سے جرم تھا۔ اس اعتبار سے نہ گلباز خان کا جرم نیا تھا، نہ علاقے کا۔ تھانے دار تبدیل ہوا تھا جو ڈپٹی، اس اعتبار سے نہ گلباز خان کا جرم نیا تھا، نہ علاقے کا۔ تھانے دار تبدیل ہوا تھا جو ڈینی جیسا خراٹ آدمی اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتا کہ وہ چھاپا کسی نیک نیت افسر کی مستعدی کا نتیجہ تھا۔ ایک رائے قائم کرنے کے بعد اس کے لیے واقعات کی کڑیاں ملانا آسان تھی۔ چرس کی کھپت کے اعتبار سے گلباز خان کے اڈے کا شمار شہر کے بڑے اڈوں میں کیا جاتا تھا، اور وہ شروع ہی سے نادر خان کے تاجروں میں شامل تھا۔ نادر خان اسے بارہا کہتا رہا تھا کہ گلباز خان ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذات پر بدترین تشدد سہنے کے باوجود زبان نہیں کھولتے۔
جسے حقیقی معنوں میں راز تصور کر لے وہ بات اپنے ساتھ قبر ہی میں لے جاتے ہیں، مگر پیسے کے معاملے میں وہ پکی کاروباری ذہنیت کا مالک تھا۔ پیسے کے لیے سودے بازی کرتا تھا۔ ان لوگوں کو چرس کے ذخائر تباہ کیے 5 دن ہونے والے تھے۔ اس دوران میں ان کے ذریعے 1 تولہ چرس بھی باہر نہیں گئی تھی اور ہیروئن کے سیمپل بھی اگلی ہدایات تک سب روک لینے کا حکم مل گیا تھا۔ لہذا بازار میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کی سپلائی کا انحصار اس گروپ پر تھا وہ بلبلائے پھر رہے تھے۔ ہزاروں روپے روزانہ کی آمدنی سے محرومی اور اس کے ساتھ ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ آمدنی میں اس خطیر کمی سے دل برداشتہ ہو کر شاید گلباز خان نے بھتے کی رقم میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی ہوگی اور شاید یہی تنازع بڑھ گیا ہوگا جس کا نتیجہ اس کے اڈے پر چھاپے کی صورت میں رونما ہوا تھا۔ ڈینی کو یقین تھا کہ وقتی پریشانیوں کے باوجود گلباز خان بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اپنے تحفظ کے معاملے میں وہ بلا کا عیار تھا۔ جس جگہ اڈا قائم تھا وہ اس کے ایک ملازم کی ملکیت تھی۔ اسے پوری رقم ادا کرنے کے باوجود کاغذات اپنے نام منتقل نہیں کروائے گئے تھے اور اس کی ملازمت برقرار رکھتے ہوئے اتنی ڈھیل دی ہوئی تھی کہ اڈے کے بیشتر معاملات اسی کی مرضی سے طے پاتے تھے اور نئے آنے والے عموماً اسی کو گلباز خان سمجھتے تھے۔ پولیس زیادہ مستعدی دکھاتی تو اس ملازم کو گھیر لیتی، سارا الزام اسی کے سر جاتا اور گلباز خان دوبارہ آزاد ہو جاتا۔ پھر وہی ہوتا جو زیر زمین مجرمانہ دنیا میں ایسی قربانی کے بکروں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ بچنے والے اپنے ملازم کی وفاداری کے صلے میں نہ صرف جیل میں اس کی خبر گیری کرتے تھے بلکہ اس کی قید کی پوری مدت میں اس کے اہل و عیال کی جملہ مالی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے۔ بڑے مجرموں کے اس روایتی سلوک کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ گروہ کے گرد رہنے والوں میں سے ہر ایک اپنے گھر بار سے بے فکر ہو کر ان کے مفادات کے لیے لڑتا تھا اور سزا سے رہائی کے بعد ان کا حواری بنا ہوا نظر آتا تھا۔ فکر مندی کی بات صرف اتنی تھی کہ گلباز خان جیسا جہاں دیدہ شخص اپنے اڈے سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ حالانکہ منشیات فروشی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ خطرہ اچانک سامنے آ جائے تو مال کی پرواہ کیے بغیر ٹھکانے سے بھاگ نکلو، خواہ مخواہ کوشش میں تشدد یا تھوڑی بہت خون ریزی کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ ایک بار جائے واردات سے فرار ہونے کے بعد گرفتار بھی ہو جائے تو بے یقینی کے خوف کے باعث کوئی اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ عدم تعاون قانون اور اس کا نفاذ کرنے والوں کو بے بس بنا دیتا ہے۔ ایسے رسوا زمانہ لوگوں کی بریت پر لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، قانون اور اس کا تحفظ کرنے والوں کی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ان چشمدید گواہوں کی بزدلی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، جو محض اپنے خوف کے باعث آنکھوں دیکھے واقعات کو زبان پر لانے کی جرات سے محروم ہوتے ہیں۔ ڈینی اپنے شاندار دفتر میں میز پر اخبار پھیلائے انہی سوچ میں گم تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ انٹرکام پر اس کی سیکرٹری ہی ہو سکتی تھی۔ اس نے کاہلانہ انداز میں ریسیور اٹھایا تو وہ اسے ملاقات کے لیے 2 لڑکیوں کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی۔ ڈینی چونک پڑا۔ اس کی دوستی کے حلقے میں صنف نازک کی اکثریت تھی۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر یکے بعد دیگر بہت سے حسین بہ کر آتے چلے گئے، مگر وہ کوئی اندازہ قائم نہ کر سکا۔ وہ اصولوں کا پابند آدمی تھا، دفتر میں صرف کاروبار سے دلچسپی لیتا تھا۔ اس کے سیکرٹری خاصی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی اور شاید اس کی نگاہ التفات کی منتظر بھی، مگر ڈینی نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ ساری فضولیات دفتر سے باہر کرتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام دوست لڑکیوں کو دفتری اوقات میں فون وغیرہ کرنے سے بھی منع کیا ہوا تھا۔ ایسے میں کسی لڑکی کا دفتر آنا حیرت انگیز تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ سیکرٹری ایک نہیں 2 لڑکیوں کی بات کر رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ چندے وغیرہ کے لیے آئی ہوں۔ اس نے سوچا اور ماؤتھ پیس میں سیکرٹری سے کہا انہیں اندر بھیج دو۔ چند ثانیوں بعد سیکرٹری نے دروازہ کھولا اور دھوپ کے چشمے ہاتھوں میں لیے 2 حسین اور جوان العمر لڑکیاں اس کے دفتر میں آ گئیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی ڈینی کو سلام کیا۔ ایک دفتر پر سرسری نگاہیں دوڑانے لگی اور دوسری دلکش آواز میں اپنا تعارف کروانے لگی۔ وہ دونوں ایک مشہور مقامی کالج میں زیر تعلیم تھی اور اپنی سالانہ تقریبات کے موقع پر شائع کیے جانے والے اینول کے اشتہارات لینے آئی تھی۔ بولنے والی ڈینی کو بہت ذہین اور شوق نظر آئی۔ اس نے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی جو شکریہ کے ساتھ قبول کر لی گئی۔ دوسری لڑکی نے بیٹھتے ہی اپنا قدر وزنی چرمی بیگ میز پر رکھا اور اس میں سے کئی رسالے نکال کر ڈینی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ ہمارے پچھلے اینول ہے۔ دوسری لڑکی کی آواز ڈینی کے کانوں میں رس کھولنے لگی۔ دراصل ہماری یونین کا بجٹ بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے ہمیں آپ جیسے کرم فرماؤں کو زحمت دینا پڑتی ہے۔ اس طرح اشتہارات کے ذریعے رسالے کا خرچ نکال کر اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ کالج کا سالانہ فنکشن بہتر طریقے سے منعقد کیا جا سکے۔ ان 2 لڑکیوں سے ملاقات کے بعد ان کے کام کی حامی بھرنے کے بعد ڈینی نے اگلی ملاقات ان سے مؤخر کر دی تھی۔ ان سے کب ملنا ہوتا یہ الگ بات تھی۔ جہانگیر کے بارے میں پچھلے کئی دن سے اس کے دل میں ایک پھانس سے چپ رہی تھی اور اس بارے میں جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا۔ چند روز بیشتر اس نے میٹنگ کے بعد میز کے نیچے خود ہی ٹرانسمیٹر چھپایا تھا جس کا نہ کوئی ریسیور تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا مصرف۔ بس اس طرح وہ جہانگیر کو اپنے پوشیدہ روپ سے بہت زیادہ خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ میٹنگ کے بعد اس نے جہانگیر کو فون کر کے خاصا مطعون کیا تھا
اور اس پر یہ ظاہر کیا تھا کہ دور ہونے کے باوجود میٹنگ کی پوری کارروائی سے باخبر رہتا ہے۔ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اس نے جہانگیر کو پوشیدہ ٹرانسمیٹر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ جہانگیر سے گفتگو کے دوران ڈینی نے جس طرح اپنے بارے میں شبہات کا اظہار کیا تھا، اس کے پیش نظر اسے پورا یقین تھا کہ جہانگیر فوری طور پر اس سے رابطہ قائم کر کے اسے لعن طعن ضرور کرے گا اور آئندہ جیوا ہاؤس کی میٹنگوں پر محتاط رہنے کا مشورہ دے گا۔ لیکن جہانگیر نے اس معاملے میں بالکل ہی چپ ساتھ لی تھی۔ گو ان دونوں کی کسی ملاقات کی نوبت نہیں آ سکی تھی، لیکن 2 بار فون پر ضرور گفتگو ہوئی تھی اور جہانگیر نے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ اب ڈینی بذات خود اس معاملے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈینی کے لیے اپنے ہمدردانہ رویے کے اظہار کے باوجود جہانگیر دل میں نہ جانے کیا منصوبہ لیے بیٹھا تھا۔ ڈینی اس کے گھر پہنچا تو جہانگیر نے خوشگوار حیرت سے اس کا استقبال کیا۔ ان دنوں جہانگیر کی بیوی لاہور گئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ شاید اس مہلت سے پوری طرح فائدہ اٹھا رہا تھا، کیونکہ ڈرائنگ روم میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ مجھے علم ہوتا کہ تم مصروف ہو گئے تو فون کر کے آتا، ڈینی نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، جہانگیر فضا میں ہاتھ لہرا کر قدرے ناخوشگوار لہجے میں بولا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارا کیسے آنا ہوا؟ ڈینی کے شوق لہجے نے اس کا موڈ خراب کر دیا تھا۔ بس کئی دن ہو گئے تھے، سوچا ملتا ہی چلوں۔ ڈینی نے کہا تم بیٹھو، میں بھی 10 منٹ میں آتا ہوں، جہانگیر اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی نے بھی صوفہ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے ایک ملازم کو آواز دی، دیکھو کون آیا ہوا ہے۔ جہانگیر نے ملازم سے کہا کیبنٹ سے بوتل اور گلاس وغیرہ لے آؤ، یہ جتنی دیر میں ایک گلاس ختم کرے گا میں لوٹ آؤں گا۔ ملازم دانت نکالتا ہوا اندر چلا گیا اور جہانگیر اس لڑکی سمیت نکاسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ جہانگیر وعدے کے مطابق بہت جلد لوٹ آیا۔ ہر معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہو، جہانگیر صوفے پر گرتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ نہیں دوستی میں ذرا سی احتیاط کرنی پڑتی ہے ورنہ چڑیا اڑ جاتی ہے۔ ڈینی بھائی آنکھ دبا کر بولا، یہی سمجھ لو۔ جہانگیر بولا، ویسے میں کئی دن سے تمہیں ایک بات سمجھانی چاہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ ڈینی اپنے لبوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے بولا، تم بہت زیادہ بولتے ہو۔ جہانگیر نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کم اور سوچ سمجھ کر بولنے والے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ کیا کہہ دیا میں نے تمہیں؟ میں تمہاری بکواس کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن یہ انکشاف ذہن نشین کر لو کہ تمہیں شاید زیادہ خوشی نہ ہو کہ جیوا ہاؤس کا چپا چپا بگڑ ہے۔ نہیں، ڈینی نے بے یقینی کے انداز میں چونکنے کی اداکاری کی۔ پچھلی میٹنگ میں تم نے جو بے سروپا باتیں چھیڑی تھی ان کے حوالے سے مجھ سے باز پرس کی گئی ہے۔ جہانگیر نے سنجیدگی کے ساتھ کہا، کس نے کی باز پرس؟ باز کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ جہانگیر نے الٹا سوال داغ دیا، لیکن اسے کیا خبر کہ وہاں کیا باتیں ہوئی؟ ڈینی نے انتباہ امیز لہجے میں سوال کیا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ جیوا ہاؤس میں جگہ جگہ خفیہ مائک لگے ہوئے ہیں اور وہ ہم سے دور رہ کر بھی ایک ایک لفظ سے باخبر رہتا ہے۔ میں نہیں مان سکتا، ڈینی نے بے یقینی کے ساتھ کہا۔ یہ رپورٹ تم خود اسے دیتے ہو اور اب اپنا خلوص جتانے کے لیے یہ کہانی سنا رہے ہو۔ میں خود حیران رہ گیا تھا۔ جہانگیر اپنے لیے گلاس تیار کرتے ہوئے بولا۔ اس نے بعض باتیں لفظ بلفظ دہرائی تھیں، پھر وہی مجھے تنبیہ کی کہ اس عمارت میں جا بجا مائک نصب ہے۔ ایک عارضی ٹرانسمیٹر تو خود میں نے وہاں سے نکالا ہے، کہاں ہے وہ؟ ہدایت کے مطابق ضائع کر دیا۔ جہانگیر بولا، آئندہ تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا، بہت زیادہ برہم ہوا ہوگا۔ ڈینی نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے سوال کیا۔ بمشکل اسے راضی کر سکا۔ جہانگیر سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، ورنہ وہ تو تمہیں سزا دینے پر تلا ہوا تھا اور اس کی سزا معمولی ہرگز نہیں ہوتی۔ اس سے تمہاری بات کب ہوئی تھی؟ میٹنگ کے بعد۔ وہ تو اس کا سدا کا معمول ہے اور تم آج 5ویں دن بعد مجھے بتا رہے ہو۔ ڈینی نے ملائمت امیز لہجے میں کہا، میں مخمصے میں تھا۔ جہانگیر نے ایماندارانہ لہجے میں کہا، اور شاید تم سے ذکر ہی نہ کرتا مگر تفصیل چاہنے بغیر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ ڈینی اس کی طرف دیکھ کر اپنے سر کو توفیمی انداز میں جنبش دینے لگا۔ جس رات ہیروئن بازار میں پہلی مرتبہ تقسیم کی گئی، لوگوں نے زیادہ داموں کی بنا پر اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی، مگر اگلے دن بازار میں اسی کا چرچا تھا۔ نشے بازوں کے لیے ہیروئن سنسنی خیز ثابت ہوئی تھی۔ سرور، لذت اور گرد و پیش پھیلے ہوئے دکھوں سے بے خبری کا ایسا قیامت خیز امتزاج پہلے کبھی ان کے تجربے میں نہیں آیا تھا۔ ان کے آدمیوں کو ہیروئن قیمتاً بازار میں فروخت کرنے کا حکم ملا تھا، جس میں قیمت کا تعین انہیں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ لگے بندے اصولوں کے تحت کام کرنے والوں کے لیے یہ چھوٹ بہتی گنگا بن گئی اور بازار کی خستہ حالی میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر دام کمائے۔ اگلے دن چرس کی بھی ایک بڑی کھیپ شہر میں آ گئی۔ مال کی کمی کو سنہری موقع سمجھتے ہوئے کچھ نئے لوگوں نے قدم جمانے کی کوشش کی تھی اور چھوٹے موٹے منشیات فروشوں نے بھی پورے وسائل جمع کر کے مارکیٹ پر قبضہ جمانے کی کوشش کی تھی۔ یہ صورتحال کچھ مناسب نہیں تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ چرس بازار میں آ جانے کے باوجود بہت سے لوگ ہیروئن کے طلبگار تھے۔ پہلے دن کا کوٹا خاصی مقدار میں جاری کیا گیا تھا، اس لیے دوسرے دن بھی ہیروئن کے نئے پنچھیوں کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ لیکن تجربے کار دلالوں اور اڈے کے مالکان نے پہلے ہی حلے میں بازار کا رخ بھانپ لیا تھا، لہذا ہر طرف سے مال کی طلب شروع ہو گئی تھی۔ اس غیر متوقع صورتحال سے وہ چاروں ہی بکھلائے ہوئے تھے۔ جہانگیر بے چینی سے باز کے فون کا منتظر تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفوں سے اس بارے میں ڈینی کا دماغ بھی چاٹ چکا تھا، لیکن ڈینی احمق نہیں تھا جو اس نازک مرحلے پر اپنے طور پر جہانگیر سے رابطہ قائم کر کے اسے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کا موقع دیتا۔
اسے خود باز کے فون کا انتظار تھا۔ چرس کی سپلائی سے اچانک ہاتھ کھینچ لینے کی بنا پر بازار میں ان کے آدمیوں کی ساکھ خاصی بگڑ گئی تھی، مگر انہوں نے یہ امید دلاتے ہوئے بازار سے اپنا رابطہ قائم رکھا کہ جلد ہی وہ نیا مال بازار میں لانے والے ہیں۔ نیا مال کیا ہوگا یہ نہ ان کارندوں کو معلوم تھا اور نہ وہ آگے کچھ بتا سکے تھے۔ پھر جب انہی ذرائع سے ہیروئن بازار میں پھیلی اور تیزی سے مقبول ہوئی تو ان کی ساکھ حیرت ناک طور پر بحال ہوتی نظر آنے لگی، جس کا ثبوت خطیر مالیت کے فوری آرڈر تھے۔ ڈینی سخت اضطراب سے دوچار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس بار وہ وقت پر بازار کی ضروریات نہ پوری کر سکے تو ہمیشہ کے لیے بازار سے باہر ہو جائیں گے۔